بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں۔ آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ 100 درود پاک، 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رب بڑا کریم ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کہتی میں نے نبی پاک سے سوال کیا کہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ آقا نے فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ شیطان آتا ہے کہ کسی طرح اس کا دماغ کہیں اور چلا جائے۔ کہ ایک صاحب جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور با جماعت نمازی تھے، اپنی مارکیٹ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے جاتے۔ ایک دن عشاء کی نماز چلی گئی تو رونے لگے۔ نمازیوں نے کہا کیا ہو گیا، جماعت چلی گئی، بھائی اپنی پڑھ لو۔ کہہ رہے یار مسئلہ یہ، دکان بند کر کے عشاء میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں سارا حساب کرتا تھا۔ اب امام صاحب نے جماعت تو چلی گئی میری، اب نماز خود پڑھوں گا تو حساب بھی الگ سے کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بظاہر تو ایک چٹکلا ہے، لیکن ہمارا حال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید بہت سارے پروگرام، بہت سارے ایڈیٹنگ کے ٹولز، بہت ساری جناب وہ چیزیں ہمیں دماغ میں یاد آتی ہیں، یار یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، یہ ای میل باقی ہے تو یہ جواب باقی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، لیکن پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نماز کیسے پڑھتے تھے اور ہمارا حال کیا ہے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ تعالی کہ حضرت سیدنا منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالی کی پڑوسن نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ جو سیدنا منصور کی چھت پر ایک لکڑی نظر آتی تھی وہ کدھر ہے؟ روز چھت پہ ایک لکڑی نظر آتی تھی۔ تو بتایا بیٹا وہ لکڑی نہیں تھی، حضرت منصور روزانہ رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ ان کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے پوچھا کہ وہ لکڑی نظر نہیں آ رہی آج کل، وہ روز رات کو دیکھتے تھے لکڑی نظر آتی تھی۔ یعنی اتنا اسٹریٹ، اتنا فوکس، اتنا ادب کے ساتھ نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے کوئی لکڑی یا کوئی تنا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے اور اس میں توجہ رکھنی ہے، اور جو انعام ہے وہ حاصل کرنا ہے نا۔ اچھا اب آپ کہیں یار توجہ ہوتی نہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کا معنی سمجھیں، میننگ سمجھیں۔ جب آپ کو نماز کے معنی آتے ہوں گے نا، میں الحمدللہ رب العالمین جب کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم، تو میں رحمان رحیم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جب آپ یہ تلاوت جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ 2-3 بار پڑھ لیں۔ تو اب آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ ترجمے کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ سائڈ پہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی بھی بڑے افسر کے پاس اپنا کوئی کام لے کر جانا ہے، فائل لے کر جانی ہے، اپنی ریکویسٹ لے کر جانی ہے، فوکس کیسا ہوگا؟ آپ کیا وہاں جا کر ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، کان کھجائیں گے، باتیں کریں گے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے مجھے کام نکلوانا ہے، مجھے اچھے انداز سے، اچھا انٹرویو دینے جائیں، جاب کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، ویزا کا انٹرویو دینے جاتے ہیں، کتنا فوکس، کتنی تیاری۔ یعنی دنیا کے کسی افسر بڑے آدمی کے پاس جائیں تو فوکس، تیاری، اٹینشن، اور کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور خیال کہیں اور ہے۔ نہ کریں ایسا، نماز بھی پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں۔ آج ایک اور عظیم واقعہ، بلکہ ایک ہی واقعے میں، ایک ہی قرآنی واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول موجود ہیں، توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 4 عظیم معجزات کی
کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑے ہی پیارے انداز میں موجود ہے. اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا. اب آئیے ان چاروں معجزات کی کچھ تفصیل سنتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ ہے، اور ہمارے لیے بہت سارے اس میں مدنی پھول بھی ہیں. پہلا معجزہ جو ذکر ہوا اس آیت میں، مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا. جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو کیوں منتخب کیا؟ ہے نا مشکل سوال اور دلچسپ بھی. آئیے سنیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے. روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے. مادرزاد اندھوں کو شفا دینا. آئیے اس معجزے کی بھی کچھ تفصیل سنیے. تفاسیر قرآن میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. تیسرا معجزہ جو اس آیت قرآنی میں ہم نے سنا، مردوں کو زندہ کرنا. روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا. نمبر 1 آزر اپنے دوست کو، نمبر 2 ایک بڑھیا کے لڑکے کو، نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو. آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے. اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے. آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے. آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے. اللہ، ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے نبیوں کو رب عز و جل نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا. اب جو بڑھیا کا بیٹا ہے ذرا اس کی بھی سن لیجئے. یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے. ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے میں اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی. تیسرا، وہ جس کو زندہ کیا وہ تھی عاشر کی بیٹی، یعنی جو عشر وصول کرنے والا تھا اس کی بیٹی. ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی. اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے. اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام جن کو زندہ کیا گیا، اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے. تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی
حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی عجیب باتیں ہیں، کیسے عظیم معجزات ہیں. قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا. اب اسی آیت میں ایک اور معجزہ تھا کہ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے. جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں. یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں. آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے. چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے. اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں. اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں. قرآن پڑھیے، اس کے نور سے دلوں کو منور کیجیے اور فیضان قرآن حاصل کیجیے.